تیسری بات جو شوال کے مہینے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کتب ستہ جس کو ہم صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، باقی مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، سب میں یہ روایت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک ترغیب دی ہے کہ جب من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جیسا وہ پورے سال روزے رکھنے والا ہے، یعنی پورے سال 360 روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جنرل رول ہے، آپ کو معلوم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 کا ثواب ملے گا۔ اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور بخاری مسلم کی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ مرحمت فرمایا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے سفارش کی اور کہا کہ میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو ہمارے نبی کو واپس کہا کہ تم جاؤ اور نبی اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرواؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو 1 مرتبہ گئے تھے، لیکن اپنی امت کے لیے بار بار گئے ہیں۔ جب تک 5 نمازیں نہ رہ گئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترغیب سے بار بار گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کی 5 نمازیں ہمیں دی۔ لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حضور میں کوئی کلمات میں تبدیلی نہیں، 1 مرتبہ جو کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، لیکن آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا مرحمت فرمائیں گے، تاکہ یہ حکم باقی رہے۔ تو اس سے بھی، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنرل رولز یہی ہے ہر نیکی کا، کہ 1 نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملتا ہے۔ تو یہاں بھی 30 روزوں کا ثواب 300 کے برابر ہے، اور یہاں 6 روزوں کا ثواب اگر 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 60 بنتے ہیں، تو اس طریقے سے 360 روزوں کا ثواب ملے گا، گویا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شارٹ وے بتایا ہے، مختصر راستہ بتایا ہے پورے سال میں روزہ رکھنے کا۔ اس کے علاوہ بھی روایت حدیثوں میں آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہمارے نبی کا عادت مبارکہ بھی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ ہر مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے 36 اور 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 360 بنتے۔ یہ لمبا راستہ ہے، اور یہ رمضان کے بعد مختصر راستہ ہے 360 روزوں کو ادا کرنے کا اور پورے سال روزوں کا ثواب لینے کا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ علماء نے ثم اتبعہ، یہ جو روایت ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، یہ اتبعہ کی وجہ سے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ رمضان کے بالکل متصل عید الفطر کا روزہ تو حرام ہے رکھنا، لیکن اس کے بعد سے متصلاً اس کو رکھنا شروع کرے، تب جا کے اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بہت سارے میجورٹی میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر یہ پورے شوال میں 1-2 کر کے بھی رکھے جائیں گے تو بھی یہ شوال کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ تو یہ میجورٹی کا قول ہے کہ 1-2 کر کے رکھے، یا مسلسل رکھے، کنٹینیو رکھے تب بھی ثواب ہے، الگ الگ کر کے رکھے تب بھی ثواب ہے، لیکن یہ روزے شوال کے مہینے میں پورے ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کے جو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں اس میں یہ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا یہ روزوں کے اندر قضا ہوگی؟ تو اس کا ثواب الگ ہے، اور اس کے کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، کچھ اسکالرز انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس میں ثواب تو مل جائے گا اور قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ بعد کے جو 6 روزے ہیں وہ
شوال کے جو 6 روزے ہیں اس 6 روزے کے متعلق ثواب نہیں ملے گا، باقی قضا ادا ہوگی، تو قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شوال کے 6 روزوں کی بھی فضیلت عطا فرمائے اور مستورات کی قضا بھی ہو جائے، کیونکہ رمضان میں جو چھوٹتے ہیں روزے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔